ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر کوہ نور افطار میں اپنے میزبان حافظ ابوبکر سلطانی کے ساتھ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. لائیو کال کر سکتے ہیں, آپ نعت کی فرمائش کر سکتے ہیں, مسائل پوچھ سکتے ہیں اپنے ہمارے ساتھ. علامہ طاہر عباس مدنی صاحب تشریف فرما ہیں, اس کے ساتھ ہی عالم اسلام کی بڑی خوبصورت آواز محمد شکیل اشرف قادری تشریف فرما ہے. نعت پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میری پرسنلی بھی خود فرمائش ہے شکیل بھائی کو کہ یہ کلام شامل کرنا تھا اور فرمائش بھی آ گئی کال پہ, تو بسم اللہ میں ضرور پیش کرتا ہوں. بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا, بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا, جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا, جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا, بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا, جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا. پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پہ, ہاں پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر, ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا, ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا, جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا. پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پہ, ہاں پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر, ہر کام میرے واسطے, ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا, جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا. ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے, ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے, احسان مند آپ کا, احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا, احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا, جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا. جس کو بھی ہو گئی ہے الفت حضور سے, جس کو بھی ہو گئی ہے الفت حضور سے, کوئی بنا بلال کوئی سلمان ہو گیا, کوئی بنا بلال کوئی سلمان ہو گیا,
جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا، جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ شکیل بھائی بہت خوب ماشاءاللہ۔ شاعر فرماتے ہیں کہ جس نے در شاہ پہ گدڑی بچھا لی، جو در نبی پر پڑ جاتے ہیں نا، جس نے در شاہ پر گدڑی بچھا لی، جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی، سوالی نہیں ان کے در کا سوالی، ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی۔ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ شکیل اشرف قادری بارگاہ رسالت ماہ میزان عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اس سے اب اپنی گفتگو جاری باتیں ہیں۔ ایک سوال مجھے پوچھنا ہے اصالِ ثواب سے ریلیٹڈ، اس کے بعد انشاءاللہ آخر میں مناجات بھی ہمیں شامل کرنے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصالِ ثواب پہنچانا بھی بدعت ہے، کسی میت کو پہنچاتے ہیں یا ہم قرآن خوانی کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہم پہلے 4 احادیث تو پیش کر دی اصالِ ثواب کے ثبوت پہ، باقاعدہ حضور کی تعلیمات سے ہے، بالکل، اور 2 روایتیں اور میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ مرقات المفاتی میں ملا علی قاری نے ایک حدیث پاک نقل کی، باب دفن المیت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قبرستان میں سے گزرو تو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس کا ثواب مردوں تک پہنچاؤ، تو اہل قبرستان کی تعداد کے برابر اظہار ثواب کرنے والے کو ثواب دیا جائے گا۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ قبرستان سے گزرے اور وہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھ کے اس کا ثواب اسحال کر دیتا ہے اہل قبرستان کو، تو وہ اہل قبرستان کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اس اسحال کرنے والے کی، اسحال ثواب کرنے والے کی سفارش کریں گے۔ اب دیکھیں یہ باقاعدہ 6 حدیثیں میں نے پیش کر دی، ان سے ثابت ہوتا ہے اسحال ثواب کا ثبوت ہم پیش کر چکے، تو اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ بدعت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو حضور کے زمانے میں نہ ہو، تو لہذا اس کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو یہ بالکل اس میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں بدعت والی۔ مزارات پر جو پھول وغیرہ چڑھائے جاتے ہیں، ہاں چلو یہ اچھا ہوا آپ نے سوال کیا، اس کو بھی لوگ بدعت کہتے ہیں۔ جی بخاری کی جو روایت میں نے پہلے عرض کی کتاب الجنائز باب الجرید علی القبر، اس حوالے سے جو پیش کی تھی، اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تر شاخ کے 2 ٹکڑے کیے، 2 ٹکڑے کر کے ایک اس قبر پر اور ایک اس قبر پر لگا دی، اور صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا کیوں کیا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی ان کے سبب سے قبروں پر سے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، اور وہ کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ شاخیں تر جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتی ہیں۔ اسی طرح جب ہم پھول جو مزارات پر ڈالتے ہیں، بالخصوص اولیاء کرام کے مزارات پر، اس کے 2 مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ جب تک یہ پھول کی پتیاں اللہ کا ذکر کریں گی تو قبر والے کو اس کی تسکین ہوگی، اگر وہ گناہ گار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف کرے گا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مقام و مرتبے والا ہے تو اللہ تعالیٰ آج جو رحمت نازل کر رہا ہے اس میں مزید اضافہ فرما دے گا۔ ایک مقصود تو یہ ہوتا ہے پھول کی پتیاں مزارات پہ ڈالنے کا، دوسرا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک شان اور عظمت کا اظہار ہوتا ہے جس کے مزار پہ پھول کی پتیاں چڑھائی جائیں، تو لہذا اس کا یہ جو استدلال ہے، یہ مسئلہ کہاں سے نکلا؟ یہ وہی بخاری کی روایت، حضور علیہ السلام کا وہ عمل، حضور نے تر شاخ کو قبروں پر گاڑا، اسی حدیث پاک سے یہ مسئلہ نکلا، یہی مستدل اس مسئلے کی روایت ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک شعر میں خود کے لیے پڑھا کرتا ہوں کہ ان کی نعتوں کا لب سے حوالہ نہ گیا، رات ہو گئی مگر اجالا نہ گیا، ان کی نعتوں کا لب سے حوالہ نہ گیا، رات ہو گئی مگر اجالا نہ گیا، میں نے ایک بار کہا کہ میری جھولی خالی ہے، اتنا دیا سرکار نے کہ سنبھالا نہ گیا۔ مناجات شامل کرتے ہیں آخر میں۔ شکیل بھائی بسم اللہ کیجئے، وقت افطار ہے تو ماں کی شان کے حوالے سے ٹھیک ہے بالکل، ماں کی شان پیش کر لیں چاندہ شاہ۔ کڑی پل وچ نصیباں دی کوئی بازی نہ ہر جائے، کڑی پل وچ
بازی کوئی بازی نہ ہر جائے دعا تسی سارے کسے دی ماں نہ مر جائے دعا منگو تسی سارے کسے دی ماں نہ مر جائے جدوں بڑھدی سی کوئی اوکھی میں پڑھ